یزید پلید اتنا ظلم کر رہا ہے، کیا اسے معلوم نہ تھا کہ حسین کون ہے؟ کیا اس کی آنکھوں سے چھپا ہوا تھا کہ مولا حسین کون ہے؟ آئیے مولا حسین کی عظمت صحابہ کے درمیان کیا تھی۔ امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یہ ذہبی محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، بڑے مرتبے ہیں ان کے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مولا حسین کا عالم شباب تھا، عین جوانی کے دن تھے۔ مدینہ منورہ کے ایک محلے میں میت ہو گئی تو میت پر اہل مدینہ کی یہ تمنا ہوئی کہ جنازے کی نماز، چونکہ اب نبی تو ظاہری طور پہ وصال کر چکے ہیں، تو ہمارے خاندان کے فرد کی نماز جنازہ آل نبی پڑھائیں گے، اولاد رسول پڑھائیں گے۔ تو انہوں نے مولا حسین کو مدعو کیا کہ ہمارے خاندان میں میت ہو گئی، لہٰذا آپ تشریف لائیں، اور دنیا سے جانے والا حضور کا صحابی ہیں، اگر آپ آ کر ان کے جنازے پہ نماز پڑھ دیں تو آل نبی کی آمد ہم یہ سمجھیں گے کہ نبی کی آمد ہو گئی۔ مولا حسین جنازے میں تشریف لے گئے۔ جب جنازے میں گئے تو آپ نے جنازے کے دور اپنی نالین اور اپنی جوتیاں اتار دی، اور اپنی جوتیاں اتارنے کے بعد آپ جنازے کے قریب کھڑے ہوئے۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور جب نماز جنازہ پڑھا لی تو آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر جوتیاں اتار کر کے آدمی مٹی پر چلے تو اس کے تلووں میں مٹی تو لگے گی۔ مولا حسین گئے تو پیروں میں مٹی لگی، واپس ہوئے تو پیروں میں مٹی لگی، اور آپ جب اپنے نالین کی طرف، اپنی جوتیوں کی طرف بڑھنے لگے تو صف کے اندر کمبل اوڑے ہوئے ایک بوڑھا تھا جس کی سفید داڑھی تھی، لیکن اس نے سر سے لے کر کے اپنے پورے بدن پر ایک کمبل اوڑ رکھا تھا۔ غالباً وہ دن سردی کے دن رہے ہوں گے، تو اس وجہ سے اس بوڑھے کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ مولا حسین جنازہ پڑھا کر تیزی سے اپنے نالین کی طرف بڑھے تو وہ پیچھے جو بوڑھا کھڑا تھا نماز جنازہ، جس نے مولا حسین کے پیچھے پڑھی تھی، تو وہ اپنی پوری طاقت بڑھاپے کی یکجا کرتا ہے اور مولا حسین کے پیچھے سے دوڑ کر کے آتا ہے اور ان کے آگے چلا جاتا ہے، اور آگے جانے کے بعد مولا حسین کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، نالین سیدھی کرتا ہے، اپنی سفید داڑھی کی پرواہ کیے بغیر، اپنی عمر کی پرواہ کیے بغیر ایک جوان کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے۔ اور سیدھی کرنے کے بعد کیا دیکھا کہ مولا حسین کے تلووں میں مٹی لگی ہے، تو اس نے اپنے امامے کا شملہ لیا۔ امامے کا یہ حصہ شملہ کہلاتا ہے، جسے لوگ شملہ بھی کہتے ہیں۔ شملہ لیا اور مولا حسین کے پیروں کو اٹھا کر تلوے کی مٹی اپنے امامے کے شملے سے صاف کرنی شروع کی۔ لوگ حیران تھے، آخر یہ مقدس بوڑھا کون ہے کہ جو اپنی امامے کے شملے سے شہزادہ رسول حسین ابن علی کے تلووں کی مٹی کو صاف کرتا ہے؟ جب لوگوں نے رشک بھری نگاہوں سے اس بوڑھے کے چہرے کی طرف جھانکا تو وہ کوئی معمولی بوڑھا نہیں تھا، وہ حضرت ابو ہریرہ تھے جو اپنے امامے سے حسین کے تلووں کی مٹی کو صاف کر رہے تھے۔ یہ مولا حسین کی شان ہے، یہ مقام ہے مولا حسین کا۔ یزید پلید کی حیثیت کیا ہے؟ جنہوں نے رسول اللہ سے براہ راست علم حاصل کیا، جو صحابیت کے درجے پہ فائز تھے، وہ امامہ کے شملے کی پرواہ کی، وہ جانتے تھے یہ ہمارا تاج ہے، یہ فرشتوں کا تاج ہے، لیکن یہ تو حسین کا تلوہ ہے۔ اس لیے کہ صفائی کے لیے وہ کپڑا استعمال کیا جاتا ہے جو چیز صاف کی جاتی ہے، اس کے مقام اور مرتبے کو سامنے رکھ کر کپڑے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ارے رستے کا کپڑا اٹھا کر کے کوئی اپنی بائک صاف کر لیتا ہے، لیکن اللہ اکبر، لوگ آئینہ صاف کرنے کے لیے کپڑوں کا استعمال نہیں کرتے، لوگ تو اس کے لیے اچھے سے پیپر کا استعمال کرتے ہیں۔
इसी तरीके से अगर ज़ेवरात की सफाई हो, हीरे की सफाई हो, अंदाज बदलता चला जाता है। अबू हुरैरा के इश्क को करोड़ों सलाम हो कि अपने अमामे के शमले से इमाम हुसैन के तलवों की मिट्टी साफ की। कहाँ है वो बदबख्त जो ये कहते हैं कि सहाबा किराम ने अहले बैत का हक गस्ब किया, अहले बैत को अज़ियतें पहुंचाई। नादान, तू तो आज सीना पीट करके उन्हें बदनाम कर रहा है, लेकिन ये वो सहाबा हैं जिन्होंने अपने अमामे के शिमले भी कदम हुसैन में रखे हैं, हुसैन पाक के साथ मोहब्बत की है, इश्क किया है, प्यार किया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, यहां से पता चला सहाबा कितना एहतराम करते थे। इल्म इतना अबू हुरैरा के पास, तकवा इतना अबू हुरैरा के पास। सबसे ज्यादा रिवायतें हजरत अबू हुरैरा की मिलती हैं हमें, लेकिन किस तरह उन्होंने एहतराम करके बताया कि मौला हुसैन का इतना एहतराम करते हैं तो हुसैन के नाना का कितना एहतराम करते होंगे, आकाए करीम से कितनी मोहब्बत करते होंगे। वो हुसैन पाक है जिनको सहाबा किराम ने इस शान से खिराज पेश किया, झुक झुक करके सलाम किया। लेकिन अल्लाह की आजमाइश, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान कि अल्लाह तबारक व तआला ने मौला हुसैन को आजमाया ताकि दुनिया देख ले कि मेरे हुसैन की अजमतें क्या है। मौला हुसैन